أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لیجیے حضرات، تلاوت کلام پاک کے بعد اب مجلس کا باقاعدگی سے آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ سید محمد رضوی صاحب کی جانب سے منعقدہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق سیروزہ مجالس اعزاء کا یہ سلسلہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ خدا سید محمد رضوی صاحب کی خانوادے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا کہ اس وقت کرونا جیسی وبا کے چلتے ہوئے تاکہ مومنین اپنے گھروں پر بیٹھ کر ذکر امیر المومنین علیہ السلام سن سکیں اور مثاب ہو سکیں۔ مولا کائنات کا تذکرہ ہے، جناب امیر کی بات ہے، چند اشعار میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد خطیب اہل بیت کو بلانا ہے۔ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے۔ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے۔ اسی لیے تو بنایا نہ پھر خدا نے علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے۔ مدح حیدر میں عبادت کا مزہ آتا ہے، مرحوم نجیر شرسوی صاحب نے کہا مدح حیدر میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ مدح حیدر میں عبادت کا مزہ آتا ہے، شعر پڑھتا ہوں تلاوت کا مزہ آتا ہے۔ ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، ہم تیری یاد میں جاگیں تو تہجد کا ثواب، سو رہیں تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے، سو رہیں تو شب ہجرت کا مزہ آتا ہے۔ اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہیں پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ اے نصیری تیری باتیں بھی عجب باتیں ہیں، جھوٹ ہیں پھر بھی حقیقت کا مزہ آتا ہے۔ آئیے حضرات، اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، باواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ فاتحہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھ دیں بر محمد. عزاداران امیر المومنین، یہ سیروزہ مجالس عزا جناب سید محمد رضوی صاحب کے خانوادے کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کا یہ دوسرا سلسلہ ہے کہ جس سے ہم خطاب کا شرف اور سعادت حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ روز کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے مصائب کا کچھ حصہ جو ہے وہ شاید ریکارڈ نہیں ہو پایا. اس کی جانب سے انتظامیہ آپ سے معذرت خواہ ہے. مسلسل قرآن مجید کی جس عظیم آیات کو تلاوت کیا جا رہا ہے، کل بھی ہم نے اسی جملے پر اپنی گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج بھی اور آنے والی گفتگو بھی اسی جملے پر ہوگی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کے دعائیں قبول کی جاتی ہیں. یہ وہ راتیں ہیں کہ جس رات میں انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پورے سال ہونا ہے وہ سب ان راتوں میں لکھا جاتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان اس رات میں بیدار رہے اور اپنے آپ کو ذکر الہی میں مصروف رکھے. چونکہ یہ راتیں جہاں قرآن صامت سے وابستہ ہیں، وہیں قرآن ناطق سے بھی وابستہ ہیں. اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے تو ہمیں دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہمارے درمیان، ایک قرآن، ایک اہل بیت. قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. آپ نے جانے سے پہلے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں. اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے. پیغمبر کا یہ قول تمام کتب میں موجود ہیں، وہ چاہے ہماری کتابیں ہوں یا برادران کی کتابیں ہوں، تمام میں یہ واقعہ ملتا ہے. تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ، الفاظ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ. کچھ میں ملتا ہے اہل بیتی، کچھ میں ملتا ہے اطرتی و اہل بیتی. کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے. پیغمبر نے جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا، جسے ہم حدیث ثقلین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور پھر پیغمبر اس دنیا سے پردہ کر گئے. جب پیغمبر گئے تو پیغمبر جس وقت اس دنیا سے پیغمبر نے پردہ کیا تو یہاں حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، قادری، جیلانی، شیعہ، سنی نہیں تھے، بلکہ ایک امت واحدہ تھی، اور وہ مسلمان تھے کہ جو پیغمبر اسلام کے سامنے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، مگر جانے سے پہلے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب پوری امت مسلمہ نے دامن قرآن کو پکڑ لیا، مگر پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن، ایک اہل بیت. سب نے کہا کہ ہم قرآن کو پکڑے رہے ہوئے ہیں، اور آپ عالم اسلام میں جہاں بھی جائیں گے الحمدللہ آپ کو مسلمانوں کے اندر قرآن نظر آئے گا. کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی ذکر کی صورت میں، کبھی تراویح کی صورت میں، کبھی حافظ کی صورت میں، کبھی قاری کی صورت میں. یعنی واقعی مسلمانوں نے قرآن پر کام کیا ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے برادران نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. مگر پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اور فرمایا تھا ایک ہاتھ سے دامن اہل بیت کو پکڑے رکھنا، ایک ہاتھ سے قرآن کو، اور انشاءاللہ حوض کوثر پہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے. اب مسلمانوں نے ایک ہاتھ سے قرآن کو تو پکڑ لیا، بات رہی دامن اہل بیت کی. اہل بیت کا دامن کس نے پکڑا ہے؟ اب آپ مسلمانوں سے پوچھو کہ بھائی ہم تو نبی سے ہم نے سنا تھا کہ نبی نے دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو کیا قرآن تو تم نے پکڑا ہوا، اہل بیت کا کیا ہے؟ تو سب کہتے ہیں نہیں، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم تو علی کو مانتے ہیں، ہم تو فاطمہ کو مانتے ہیں، ہم تو حسن کو مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں. تو زبان کا اقرار اور ہے، دل کی گہرائی سے اقرار اور ہے. اب یہ راتیں پورے سال کی عظیم راتیں ہیں جنہیں شبائے قدر کہا جاتا ہے. اگر ان راتوں میں بھی نہ پتہ چلا کہ وہ کون سے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن کو پکڑا ہے، تو پھر پورے سال پتہ نہیں چلے گا.
ہاں ہمیں قرآن تو نظر آئے گا مگر اہل بیت نظر نہیں آئیں گے۔ ہم نے پورے رمضان یہ کوشش کی کہ یہ پتہ لگائیں کہ آیا مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیا دامن پکڑا ہے کہ نہیں۔ ہم گلی گلی گئے، محلے محلے گئے، مسجدوں میں گئے، مدرسوں میں گئے، مکتبوں میں گئے، ہمیں قرآن نظر آیا، کہیں حافظ کی صورت میں، کہیں قاری کی صورت میں، کہیں تلاوت کی صورت میں، کہیں ترابی کی صورت میں، اہل بیت نظر نہیں آئے۔ جب ہم نے دنوں میں تلاش کیا اور دنوں میں نہیں ملے تو ہم نے کہا چلو رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ لیں، تو ہمیں رات کے اندھیرے میں بھی ترابی تو نظر آئی مگر اہل بیت کا دامن کہیں نظر نہیں آیا۔ جب ہم نے ساری مسجدیں تلاش کر دی تو کسی نے کہا اس محلے میں ایک مسجد اور بھی ہے جو فلاں فرقے والوں کی ہے۔ جب ہم شبائے قدر میں ان مسجدوں میں پہنچے تو ہمیں نظر آیا کہ اہل بیت بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ تمام لوگوں نے سروں پہ قرآن رکھا ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین۔ یہ مسجد میں آ کے پتہ چلا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اہل بیت کا بھی دامن پکڑا ہوا ہے اور قرآن کا بھی دامن پکڑا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت کا بھی دامن پکڑا ہوا ہے اور قرآن کا بھی دامن پکڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کے گھر میں کوئی انسان آتا ہے اور کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو آپ مصافحہ کیسے ملاتے ہیں؟ ایسے ملاتے ہیں؟ نہیں، احترام اور اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بڑھائے جائیں۔ جب پیغمبر ہمیں حوض کوثر پہ ملیں گے اور وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہمیں دونوں ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ پیغمبر اپنا ایک ہاتھ بڑھائیں گے اور ہمیں دونوں ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ تو جب ہم دونوں ہاتھ بڑھائیں گے تو پیغمبر دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہے، دوسرے میں دامن اہل بیت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ عمل ہر شب قدر میں کر کے بتاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی وصیت کو بلایا نہیں ہے، ہم نے قرآن کا بھی دامن پکڑا ہے، اہل بیت کا بھی دامن پکڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ ہم نے قرآن کا بھی دامن پکڑا ہے اور ہم نے اہل بیت کا بھی دامن پکڑا ہے۔ جب آپ جائیں گے تو اس عمل میں معصومین کے نام لیے جاتے ہیں، بکا یا اللہ بمحمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین۔ یہ کس کے وسیلے سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ کے وسیلے سے، محمد کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، حسن کے وسیلے سے، حسین کے وسیلے سے، زین العابدین کے وسیلے سے، یعنی سب کو وسیلہ بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی نسل میں سب اس لائق ہیں کہ سب کو وسیلہ بارگاہ خدا میں بنایا جا سکتا ہے۔ سب پاک بھی ہیں، طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں۔ مگر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عالم اسلام کے سامنے اگر یہ کہا جائے بک یا اللہ ہو تو ان کے حلق سے اتر جاتا ہے، مگر اگر یہ کہا جائے بعلی تو یہ اٹک جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، کسی کو وسیلہ نہ بناؤ۔ بھیا ہم نے وسیلہ بنانا شروع نہیں کیا، رسول نے اپنی زندگی میں علی کو وسیلہ بنایا تو ہم نے سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے اب علی کو وسیلہ بنانا شروع کیا ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں بیمار ہوں، بدن کا درد نہیں جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھا۔ کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تمام تاریخوں میں ملتا ہے کہ مرسل اعظم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ پروردگار اس کی بیماری کو ختم کر دے بحق علی، علی کے وسیلے سے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے جملہ کہا تو اس وقت اصحاب سے مسجد چھلک رہی تھی، چاروں طرف اصحاب تھے۔ انہوں نے کہا اچھا نبی نے دعا مانگی تو علی کے وسیلے سے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، کہا میری اولاد بیمار ہے، میں پریشان ہوں، مضطرب ہوں، کیا کروں؟ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ پیغمبر نے اس کے لیے بھی دعا کی، مگر کیا کہا؟ بحق علی، علی کے وسیلے سے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، نبی جس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں بحق علی۔ بعض افراد کو بڑا برا لگا، یا رسول اللہ ہم بھی بڑے صحابی ہیں، ہم بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم نے بھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، آپ صرف علی کو وسیلہ بناتے ہیں، کبھی ہمیں بھی وسیلہ بنائیے۔ مگر یہ زبان پر نہیں کہہ سکتے تھے، دل ہی دل میں سوچتے رہے ایک دن ہمیں بھی وسیلہ بنائیں گے۔ مگر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ابھی تک تو ہم علی نبی سے دعا کروا رہے ہیں، کوئی دن ایسا بھی تو آئے گا کہ جب علی مشکل میں گریں گے، جب علی گرفتار مصیبت ہوں گے، تو تب نبی کے پاس جب علی آئیں گے تب دیکھیں گے کہ نبی کسے وسیلہ بناتے ہیں۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا کائنات آ گئے۔ نبی نے علی کا چہرہ دیکھ کے کہا یا علی یہ چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ پریشان ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ بھئی یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ اٹھ کے قریب آ گئے رسول اللہ کہ آج یہ موقع ہے کہ آج دیکھا جائے کہ نبی کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ آج تک تو جب بھی کوئی بڑا چھوٹا آیا تو نبی نے جب بھی دعا کی تو وسیلہ علی کو بنایا، آج خود علی آئے ہیں تو نبی کسے وسیلہ بنا رہے ہیں؟
تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ نبی مصلی پہ بیٹھے اور ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا خدایا تو علی کی مشکل کو آسان کر دے بحق علی۔ کمال ہے، روز غیروں کے لیے دعا کرتے تھے تو علی کو وسیلہ بناتے تھے، آج علی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ نبی نے یہ مسلمانوں کے سامنے علی کے لیے علی کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ دنیا کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جب علی کی دعا بغیر علی کے بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر کسی غیرہ کی دعا بغیر علی کے بارگاہ خداوندی میں کیسے قبول ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد بعد۔ بہترین وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ انسان کی قبولیت کے دعا کے لیے بہترین وسیلہ اگر کوئی ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی دعاؤں کو بارگاہ خداوندی تک لے جائے تو اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنائے۔ خدا ان کا وسیلہ کبھی خالی ہاتھ خالی نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے محبوب ترین مخلوق ہے، یہ اس کی عزیز ترین مخلوق ہے، یہ صفات الہیہ کا مظہر ہے۔ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کی ذات کا تعارف ہو سکے، لوگ پہچان سکیں کہ پروردگار کون ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے اپنی باتوں کو مختصر کر دیا، 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ منزل مصائب کی طرف چلا جاؤں۔ مولا کائنات جیسی شخصیت تاریخ اسلام میں کوئی نہیں گزری۔ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے جلیل القدر شخصیت اگر کسی کی ہے تو مولا کائنات کی ہے۔ جانتے ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا، جتنا بغض تاریخ میں علی سے کیا گیا ہے کسی سے نہیں کیا گیا۔ مولانا نعیم صاحب، جتنا بغض اور حسد اور جتنی دشمنی مولا کائنات سے کی گئی ہے اتنی کسی اور سے نہیں کی گئی۔ حد ہو گئی کہ مولا کائنات ہی تک نہیں دشمنی روکی، بلکہ سرکار ابو طالب کو بھی لوگوں نے برا بھلا کہا۔ آج جو پوری دنیا میں ایمان ابو طالب پر بات ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کیونکہ مسلمانوں نے جناب ابو طالب سے اپنی دشمنی نکالی ہے، مسلمانوں نے جناب ابو طالب کو برا بھلا کہا ہے، مسلمانوں نے جناب ابو طالب کو کافر کہا ہے، مسلمانوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے گا، حق بات کبھی چھپتی نہیں ہے، وقت ضرور لگتا ہے مگر حقیقت ایک دن دنیا کے سامنے نکل کر آ جاتی ہے۔ اور وہ حقیقت کہ جو غیر کی زبان سے نہ بولے، وہ حقیقت جو غیروں کی زبان سے اقرار جس کا نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایک چینل پر ایک اینکر نے ایک مفتی سے، جو مفتی اعظم ہیں، حنیف قریشی سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ لوگ ابو طالب سے کی دشمنی میں کیوں مبتلا ہیں، لوگ ابو طالب کے دشمن کیوں ہیں؟ تو اس نے مسکرا کے ایک جملہ کہا اور سارے مسلمانوں کو جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ ابو طالب سے کوئی دشمنی نہیں، بس دشمنی یہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، ابو طالب علی کے باپ ہیں، اس لیے دشمنی کیا ہے؟ دشمنی یہ کہ علی کے باپ ہیں، اس لیے دشمنی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، مولا کائنات جیسی شخصیت پوری کائنات میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مولا کائنات، اللہ اکبر۔ ماہ مبارک رمضان، پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کا اصول جانتے ہیں کیا تھا؟ جیسا کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر اسلام خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا کرنا عبادت ہے۔ درمیان سے مولا کائنات کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس مہینے میں اور کیا کیا عبادت ہے؟ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کا چہرہ دیکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ علی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ کیا میں نے کچھ غلط سوال کر لیا؟ کہا نہیں یا علی۔ کہا تو پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہارے سر پہ عبد الرحمن ابن ملجم ضربت مارے گا۔ تاریخ یہاں نہیں رکی، نبی تو خطبہ دے رہے تھے، علی سن رہے تھے، مگر مسجد میں اس وقت حسنین بھی موجود تھے۔ جب حسنین نے نانا کی زبان سے سنا نا، اس زبان سے کہ جو اس وقت تک نہیں بولتی تھی جب تک وہی نہ آ جاتی تھی، اٹھے اور دوڑے ہوئے گھر آئے اور آنے کے بعد اپنی اماں سے کہا، اماں آج غضب ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا نانا نے فرمایا کہ ہم ماہ رمضان میں یتیم ہوں گے، ہمارا بابا ماہ رمضان میں شہید کیا جائے گا، میرے بابا کے سر پہ ضربت ماہ رمضان میں لگے گی،
عبد الرحمن ابن ملجم ہمیں ماہ رمضان میں یتیم کرے گا۔ اس دن کے بعد سے جناب زینب کا اصول یہ تھا کہ جب بھی رمضان کا چاند آسمان پہ نظر آتا تھا، آپ تمام اہل خانہ کو جمع کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹھ جاؤ، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ اس کے بعد سیدہ کی بیٹی ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی تھی اے خدایا، یہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ تیری برکتوں کا مہینہ ہے، یہ تیری مغفرتوں کا مہینہ، کہیں یہ مہینہ ہمیں یتیم نہ کر جائے۔ سنیں گے عزیزو، دو جملے اور سن لیجئے۔ اصول تھا، پیغمبر نے خطبہ دیا، پیغمبر اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس کے بعد مولا کائنات کا زمانہ آیا۔ جانتے ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات کا اصول یہ تھا کہ پورے رمضان ماہ مبارک میں نماز ظہرین کے بعد آپ واعظ فرماتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے مسلسل۔ ہمیشہ کا اصول کیا تھا؟ جب بھی آپ ماہ مبارک رمضان آتا تھا، ظہرین کی نماز کے بعد آپ تقریر فرمایا کرتے تھے، اور اس تقریر میں ذکر الہی کی فضیلت، خوف الہی، اسی تمام عنوانات پر گفتگو کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 ہجری کا رمضان آیا۔ 40 ہجری وہ ہجری ہے کہ جس میں مولا کائنات شہید ہوئے۔ جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو اب صحابہ کہتے ہیں اس بار علی کا انداز بدل گیا۔ کیا کہ علی جب بھی تقریر کرنے بیٹھتے تھے کہتے تھے مسلمانوں، میرا بھائی رسول مجھ سے کہہ کے گیا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہوگا جس مہینے میں میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ دن گزرنا شروع ہوئے، 7 رمضان آ گئی۔ بس سن لیجئے گا عزیزو، جب 7 رمضان آئی، علی ظہرین کی نماز کے بعد واعظ کر کے جب مسجد سے باہر نکلے، لوگوں نے علی کو سلام کرنا شروع کیا۔ ایک شخص دور کھڑے ہو کے علی کو سلام کر رہا تھا۔ علی نے کہا، اشارہ کیا ذرا قریب آ۔ وہ شخص قریب آیا، علی نے معلوم کیا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ابن ملجم ہے۔ کہتے ہیں یہ بتا تو کس قبیلے سے ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ کہا کہیں یہ بتا تو بنی امید سے تو نہیں ہے نا؟ اس نے کہا ہاں میں بنی امید سے ہوں۔ مولا نے عجیب جملہ کہا تو وہی عبد الرحمن ہے نا کہ جب تو چھوٹا تھا تو تیری دائی تیرے رخسار پہ تماچا مار کے کہتی تھی کہ ایک دن تو ناقہ سالے کے پیروں کو کاٹے گا؟ کہ یا علی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ علی نے کہا ارے وہ میں ہی تو ہوں جس کے سر پہ تو ضربت مارے گا۔ اصحاب جمع ہو گئے، کہا یا علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ شخص میرا قاتل ہے۔ بھئی سننا تھا، وہ تڑپ گیا، اس نے تلوار پھینک کے کہا مولا اگر ایسی امید ہے تو آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ مولا نے کہا میں تجھے جرم سے پہلے سزا نہیں دے سکتا۔ کہا مولا پھر میں تو آپ کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہو چکا ہوں۔ علی نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو، مگر کیا کروں، میرا بھائی رسول اللہ مجھ سے وعدہ کردا، مجھے کہہ کے گیا ہے کہ تو میرا قاتل ہوگا۔ کہ یا علی میں کیسے بچوں گا؟ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ سننے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم یمن چلا گیا۔ جب وہ یمن چلا گیا تو وہ تو یمن چلا گیا، مگر علی کے اضطراب میں اضافہ ہوتا رہا، ایک ایک دن بڑھتا رہا، علی کے اضطراب اور کرب اور درد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 13 رمضان آ گئی۔ 13 رمضان کو علی نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور وصیتیں لکھوانا شروع کی۔ حسن میری وصیتیں لکھو، حسین میری وصیتیں لکھو، میں بہت جلد اب تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے یہاں تک کہ 18 رمضان آ گئی۔ 18 رمضان کی صبح وہ تھی کہ جب عبد الرحمن یمن سے واپس کوفے آ گیا۔ علی نے امام حسن کو بلا کے کہا حسن میرے لال جاؤ ام کلثوم کے یہاں جا کے کہنا آج بابا افطار تمہارے یہاں کریں گے۔ بھائی بیٹی کیا چاہتی ہے؟ بیٹی یہی چاہتی ہے کہ میرا باپ میرے گھر آئے۔ جب امام حسن نے جا کے کہا نا بہن بابا نے کہا ہے کہ آج افطار آپ کے یہاں کریں گے، بہن خوش ہو گئی، افطار کا انتظام کیا۔ جب مولا کائنات تشریف لائے تو دسترخوان پہ 3 چیزیں رکھی گئیں، دودھ رکھا گیا، روٹی رکھی گئی، نمک رکھا گیا۔ مولا کائنات نے بی بی کا چہرہ دیکھ کے کہا میری لاڈلی کیا تو یہ بھول گئی کہ علی نے کبھی زندگی میں افطار میں ایک چیز سے زیادہ دوسری کو استعمال نہیں کیا؟ ہاں بابا کا بیٹی 2 چیزیں اٹھا لو۔ بی بی نے باپ کے حکم پہ 2 چیزیں اٹھا لی، علی نے ایک چیز سے افطار کیا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس کے بعد مولا کائنات
افطار کے بعد ٹہلتے رہے، کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں، کبھی گھر کے باہر جاتے ہیں، کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں، کبھی گھر، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کہتی ہے صبح کا وقت آیا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، علی نے دوش پر ادا ڈالی، نکلنا چاہتے ہیں، گھر میں پلی ہوئی بتیں آگے بڑھی، مرغابیاں علی کا دامن پکڑ لیا، شاید اپنی بے زبانی سے کہہ رہی ہوں مولا آج نہ جائیے، علی نے دامن بچایا، آگے بڑھے، پھر مرغابیاں دوسری طرف سے آ گئیں، یا علی آج نہ چاہیے، علی زمین پہ بیٹھ گئے، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اے بابا آج سے پہلے تو یہ ایسے تڑپ کے نہ بولتی تھی، آخر یہ آج کیوں چلا رہی ہیں؟ علی نے کہا میری بیٹی تو نہیں جانتی، ارے تو یتیم ہونے والی ہے، یہ تیرے بابا کا مرثیہ پڑھ رہی ہے، ارے میں اب مسجد میں جاؤں گا، عبد الرحمن میرے سر پہ ضربت مارے گا، اے میری بچی تو یتیم ہو جائے گی، اے میری لاڈلی تو یتیم ہو جائے گی۔ سے عالم الذین ایام انقلب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ خدایا جن صاحب کی طرف سے مجلس سزا منعقد کی گئی ہے ان کے مرحومین کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ خدایا اس کرونا نام کی وبا سے عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔